نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کل کے درس میں بات آئی تھی کہ ہمیں معصور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر پورا سال نہ ہو سکے تو اس ماہ مبارک میں اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ کچھ اشراق، چاشت، اوابین، اس کی فضیلت اور اس سے متعلق بات ہوئی تھی۔ انہی معصور نوافل میں ایک بڑے اہم نوافل نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد یہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا عمل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ حشر میں لوگ ایک چٹیل میدان کے اندر جمع ہوں گے تو وہاں ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں شب بیدار تہجد گزار لوگ؟ وہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں یہ سارے کے سارے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر بعد میں حساب و کتاب شروع ہوگا حشر میں۔ تو یہ تہجد کی نماز یہ بڑی عظیم الشان ایک نماز ہے۔ پورا سال تو نصیب والے، مقدر والے، انہیں توفیق ہوتی ہے، اٹھنا اس وقت میں مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ کریم نے ایسی فضا بنا دی ہے کہ ہر انسان جو بھی روزہ دار ہے وہ تہجد پڑھ سکتا ہے۔ کتنی تہجد کی نماز کتنی ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ کم از کم 2 نفل اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعات۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام معمول جو بخاری شریف میں موجود ہے 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ آپ نے بعض اوقات 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، 6 بھی پڑھی ہیں، لیکن عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ تو اس لیے 8 نہ پڑھی جائے، 4 ہی پڑھ لے۔ ہماری 4 رکعت میں 5 منٹ لگتے ہیں، تو 4 رکعت آج نماز تہجد ہم نے اٹھنا ہوتا ہے سحری کے لیے، کچھ وقت نکال کر یہ 4 رکعت نماز نوافل پڑھ لیے جائیں کم از کم، پھر آگے اللہ تعالیٰ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نماز تہجد در حقیقت یہ عارفین سے پوچھو کہ یہ ایک نماز نہیں ہے بلکہ ایک کامل سلطنت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے سلطنت عطا فرماتے ہیں، درویشی کی زبان میں جسے سلطان کہا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ انسان کو بنا دیتی ہے، اس لیے کہ اس سے ڈائریکٹ اللہ کریم سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پھر درمیان میں بندوں کی احتیاجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے کہ جہاں اپنی انسان کی جو حاجت ضرورت اللہ سے لینا چاہتا ہے اس وقت اٹھے اسے مل جائے گی۔ غالباً علامہ اقبال ہی کا ہے نا، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ جو صبح کی آہو بکا ہوتی ہے اللہ کے حضور، اس کے بغیر انسان کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ روحانی مقامات کی بات ہو رہی ہے، اور جن کو یہ عادت ہو جاتی ہے، میں نے عرض کیا اللہ کریم ملک کو سلطنت عطا فرما دیتے ہیں، ان کو حقیقی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کا نام سنا ہوگا، کتنے عظیم الشان اللہ کے ولی، آپ کا یہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ تو آپ کی خانقاہ، اس میں بیک وقت 10-10 ہزار لوگ آ کر رہائش رکھتے تھے۔ جیسے آج کل مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں تو پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے تھے، ان کی خانقاہوں میں رہتے تھے، وہاں اللہ اللہ سیکھتے تھے۔ تو 10-10 ہزار لوگ بیک وقت حضرت کی خانقاہ میں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ سنجر علاقہ تھا آپ کا،
سنجر کا گورنر حضرت کی خانقاہ میں آیا، دیکھا کہ 10,000 کے قریب لوگ ہیں جن کا سارا کھانا پکانا، نظم، خرچ وہ حضرت ہی برداشت کرتے ہیں، اور حضرت کی عادت بھی یہی کہ زیادہ سوال نہیں، اپیل نہیں، اعلانات نہیں۔ تو اس کے دل میں آیا کہ یہ اتنے لوگوں کا روزانہ لنگر کیسے چلتا ہوگا، یہ حضرت کہاں سے لیتے ہوں گے؟ تو سوچتا رہا، وہاں جا کر اس نے ایک کاغذ پر لکھ کر بھیجا کہ یہ سنجر کی اتنی زمینیں، اتنے ایکڑ مربع یہ خانقاہ کے نام وقف ہیں، حضرت کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا خادم لے کر حضرت کے پاس آیا کہ یہ جو سنجر کا گورنر ہے اس نے یہ حضرت کی خانقاہ کے لیے، حضرت کے لیے اتنی زمین الاٹ فرمائی۔ تو اہل اللہ، میں نے عرض کیا نا، اللہ نے ان کو سلطنت عطا فرما رکھی ہوتی ہے، حقیقت میں سلطان ہوتے ہیں، فوراً سمجھے کہ اس سے ایک یہ جو بادشاہ سرکاری امداد ہوتی ہے، یہ امداد نہیں، در حقیقت یہ مداخلت کے راستے ہوتے ہیں دینی مراکز میں۔ تو یہ مداخلت کل کو کریں گے، اس لیے اس کے پیچھے کیا لکھا، فرمایا کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، اور 2 شعر لکھے، فرمایا چوں چتر سنجری رخ بختم سے آباد، فارسی میں، چوں چتر سنجری رخ بختم سے آباد، در دل من رود حب سے ملک سنجرم، زانگہ کے یافتم خبر ملک نیم شب، مم ملک نیم روز بیک جو نمی خرم۔ جس کا مطلب یہ ہے چوں چتر سنجری رخ بختم سے آباد، کہ جس طرح سنجر کے بادشاہ کا چتر ہے نا، چتر سر پر تاج پہنتے تھے، اس کے نیچے کالی پٹی ہوتی تھی بڑی سیاہ، جیسے بادشاہ کا رنگ سفید نظر آتا تھا، تو وہ پٹی وہ کہنے لگے کہ میرا بخت نصیب اس طرح ہی سیاہ ہو جائے جس طرح کہ سنجر کے بادشاہ کا وہ چتر ہے سیاہ۔ اگر میرے دل میں کبھی تمہاری اس سلطنت کی بادشاہت کا کبھی خیال بھی پیدا ہوا ہو، حرص میرے دل میں آئی ہو، یہ سمجھا کہ شاید ہمارے آنے سے تمہاری دولت کی کو میرے دلوں میں قدر ہے، ہاں تو کیوں زانگے کے یافتم خبر ملک نیم شب، جب سے مجھے آدھی رات کی بادشاہت نصیب ہوئی ہے نا، تو میں ملک نیم روز بیک جو نمی خرم، یہ نیم روز کی بادشاہت ایک جو کے بدلے میں بھی نہیں خریدتا، جو یہی بادشاہت اللہ کریم نے عطا کی ہے یہ اس سے کہیں بڑی ہے، اللہ اپنے خزانوں سے عطا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بندوں کی احتیاجی نہیں، میں نے عرض کیا، اس سے ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم ہوتا ہے، پھر اپنی حاجتیں وہاں سے منواتا ہے، بندوں کے در در پر نہیں پھرتا۔ یاد رکھو، جب یہ منشور انسان بنا لیتا ہے نا کہ میں نے ایک در کا ہو کر رہنا ہے، تو اللہ اسے در در نہیں پھراتے۔ کسی عارف نے کہا نا، جو در در پھرے در در ہوئے، جو ایک در کا ہو رہے در در کرے نہ کوئی۔ جو آدمی در در پھرتا ہے اس کو در در ہوتی ہے، جو ایک در کا ہو جاتا ہے اسے در در کوئی نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ چیزیں آپ کو، یہ اعتقاد، یقین، یہ تہجد جیسی نماز سے نصیب ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ اعتقاد اور یہ اللہ سے اتنا قریبی تعلق نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھو ہم فرائض نماز پڑھتے ہیں نا، فرائض تو اللہ کا آرڈر اور حکم ہے، یہ ایک ضابطے کی عبادت ہے۔ یہ جو نوافل ہیں یہ ضابطے سے ہٹ کر، انسان جب ضابطے سے ہٹ کر کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ضابطے کی ہے، کوئی بندہ 9 گھنٹے کی کرتا ہے تو اس کی قدر مالک کے دل میں زیادہ ہوتی ہے کہ یہ ضابطے سے ہٹ کر وقت دے رہا ہے۔ تو یہ جو نوافل ہیں چونکہ یہ اللہ کی طرف سے لازم نہیں ہے، ان سے ہٹ کر، ضابطے سے ہٹ کر انسان اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی محبت خاص متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان میں اللہ کریم ہمیں یہ موقع عطا کرتے ہیں، ہم اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں یہ 4 رکعت نماز نوافل جتنے دن رہ گئے ہیں اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ مجھے اور